اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، تھوڑی دیر پہلے میں نے فیس بک دیکھی تو اس میں ایک ویڈیو آئی تھی علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب مرحوم کی، جس میں انہوں نے دو غلط فہمیاں بیان کی، ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ سیدزادہ ہوں، قرآن مجید کا کچھ مطالعہ کیا ہوا ہے، کتب کا بھی مطالعے کا شوق رکھتا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں وضاحت کر دوں ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ آیت دکھاؤ جو نقطے سے خالی ہو۔ یہ پہلا جملہ ہے، وہ آیت دکھاؤ جو نقطے سے خالی ہو۔ ابھی میں دکھاؤں گا، ایک نہیں کئی آیتیں دکھاؤں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی آیت صرف ایک لفظ کی ہے۔ یہ علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ایک لفظ کی، وہ سورہ رحمان میں ہے۔ کہتے ہیں مدہامتان۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس میں کیا ہے؟ میم، دال، ہا، الف، میم، تا، الف، نون۔ اور اگر کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تا کھڑی زبر تا، تو اس میں 7 حروف ہو جائیں گے، اور اگر الف پڑھیں گے تو 8 حروف ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹی آیت قرآن مجید کی صرف ایک لفظ کی ہے، وہ سورہ رحمان میں ہے، مدہامتان۔ اور آگے کہتے ہیں اس میں بھی 3 دفعہ نقطہ ہے۔ بڑی داد ملی اس لفظ پر بھی، اس میں بھی 3 دفعہ نقطہ ہے، یعنی تے کے 2 نقطے اور نون کا 1 نقطہ، تو یہ 3 انہوں نے بیان کیے۔ اچھا، یہاں پر پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت دکھاؤ جو نقطے سے خالی ہو۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی پہلی آیت آپ پڑھیں، الف لام میم۔ میں آپ سے گزارش کروں گا مومنین سے، آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید کھول کے، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ ہا میم، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ کئی دفعہ الف لام میم کا لفظ قرآن مجید میں آیا بطور ایک آیت کے طور پر، بس ایک پوری آیت ہے الف لام میم، اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ ہا میم غالباً 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، آیت پوری آیت ہے، 2 حروف پر مشتمل ہے۔ مدہامتان میں تو 7-8 حروف ہے نا، اس میں صرف 2 ہیں، ہا میم، اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ طاسیم، اس میں کہاں نقطہ ہے؟ والعصر، 30ویں پارے میں کہاں نقطہ ہے؟ وہ آیت دکھاؤ جو نقطے سے خالی ہو۔ بھئی ہو سکتا ہے ایک ہوتی تو چلو نظر سے نہیں گزری، تو اتنی آیتیں میں دکھا سکتا ہوں کہ جن میں نقطہ نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ جی سب سے چھوٹی آیت مدہامتان۔ میں کہتا ہوں مدہامتان چھوٹی ہے یا الف لام میم چھوٹی ہے؟ ہا میم چھوٹی ہے، والفجر بھی چھوٹی ہے، والعصر بھی چھوٹی ہے، عین سین قاف ہا میم یہ ایک آیت، عین سین قاف یہ ایک آیت۔ اللہ اکبر، ہا میم 7 دفعہ ہے بطور آیت، کوئی اس میں نقطہ نہیں ہے اور چھوٹی بھی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آگے میں بیان کروں، خود الرحمن، سورہ رحمان کہہ رہا ہے نا، الرحمن میں ایک آیت ہے، تو خود پہلی آیت ہے الرحمن۔ اللہ اکبر، یہ بھی مدہامتان سے چھوٹی آیت ہے۔ سورہ طور میں ہے والطور، یہ پہلی آیت ہے، اس میں بھی کم حروف ہیں، یہ مدہامتان سے چھوٹی ہے۔ اچھا آگے کہتا ہے جی قرآن مجید میں آیات کی تعداد 6666، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔
کہ اس کے لیے مدارس میں پڑھنا پڑے گا، بہت زیادہ نحو صرف حاصل کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا، منطق اور علم بیان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم درایا اور علم رجال کو پڑھنا پڑے گا، کوئی نہیں۔ آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں اور آپ کو نظر اسی وقت آ جائے گا، تھوڑی دیر لگے گی۔ آپ قرآن مجید کو کھولیں، ایک کاغذ رکھیں، پنسل کو ہاتھ میں رکھیں اور اس میں لکھیں سورہ الحمد 7 آیتیں، سورہ بقرہ اتنی آیتیں، سورہ آل عمران اتنی آیتیں، سورہ نساء اتنی آیتیں، سورہ مائدہ اتنی آیتیں۔ وہ آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بھی اتنی آیت، آخری آیت ہے، تو وہ لکھتے جائیں۔ آپ کو تقریباً ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 6666 کہنا یہ سنی ہوئی بات ہے، سنی سنائی بات بیان کر رہے ہیں یہ محقق کے دوران صاحب، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 6666 ہے ہی نہیں، 6600 بھی نہیں، 6500 بھی نہیں، 6400 بھی نہیں۔ کتنا فرق؟ میں نہیں بتاتا، آپ خود تحقیق کریں، پتہ چل جائے گا۔ اس طرح اور بھی تقریباً بغیر تحقیق کے اکثر ان کی باتیں بغیر تحقیق کے ہوا کرتی تھی۔ کاش جس وقت وہ بیان کر رہے تھے میں موجود ہوتا تو میں ان کے سامنے قرآن مجید رکھ کے کہتا کہ ایسے نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔